السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، آج کا ٹاپک ہے عشق کی نماز پہ، کہ عشق کی نماز اور شریعت کی نماز، اس میں میجر کیا ڈیفرنس ہے، اور کیوں ہر شخص عشق کی نماز کی طرف نہیں جاتا اور شریعت کی ظاہری نماز پڑھتا ہے اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نماز کیا ہے، پھر میں شریعت اور عشق کی نماز پہ اس کے بعد میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ ایکچولی نماز سیدھی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تقریباً ہر بک میں ہی آپ کو مل جائے گی، بخاری مسلم وغیرہ میں، کہ جب تو نماز میں ہو تو اپنے رب کو دیکھے، یہ درجہ احسان ہے۔ اور درجہ دوم یہ ہے کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، تو کم از کم خیال یہ کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پہلے درجہ اگر انسان کو ہو جائے دیدار الہی، تو اس کی عشق کی نماز قائم بھی ہو جاتی ہے اور ادا بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ اس درجے میں نہیں آتا، جو کہ میکسیمم لوگ نہیں آتے، تو سیکنڈ درجے میں وہ کہتے ہیں کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس خیال سے وہ 5 وقت نماز پڑھ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نماز کا پڑھنا، ادا کرنا، قائم کرنا، یہ تینوں مختلف چیزیں ہیں۔ نماز پڑھنا یہ ہے کہ آپ 5 وقت حاضری لگا کے آتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا، اذان ہوتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں اور اپنا پروسیس جو بھی طریقہ کار ہے نماز کا، اس کے مطابق آپ پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ کے خیال کنٹرول نہیں ہوتے۔ نماز میں ہمیں عام طور پہ بڑے عجیب خیال اور بڑے کہیں کے خیال کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، اور ہمیں وہ خیال گھیر کے ہم پڑھ کوئی صورت رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں وہ خیال گھما کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ پھر جب ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ اب ہم نے رکوع کرنا ہے اور سجدہ کرنا ہے، مطلب ہم سب سوچ کے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کانشیس ایفرٹ ہے، مائنڈ یوز ہو رہا ہے اس میں۔ تو جس نماز میں مائنڈ یوز ہو رہا ہے وہ ظاہر کی نماز تو ہو گئی، لیکن حقیقت کی نماز نہیں ہے۔ حقیقت کی نماز آپ کی نو مائنڈ کی سٹیج پہ جا کے ہوتی ہے، جہاں مائنڈ ایکٹیو نہ ہو، ہارٹ ایکٹیو ہو۔ ہارٹ سے مراد قلب، یہ پمپنگ آرگن کی میں بات نہیں کر رہا، جو اصل قلب ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ تو جس شخص نے نماز پڑھی دل سے، ٹھیک ہے، دل سے پوری محبت کے ساتھ، اور پھر وہ اس میں کھو گیا، یعنی کہ اس کا مائنڈ اس میں سے نکل گیا، مائنڈ وینش ہو گیا، نو مائنڈ ہو گیا، تو پھر نماز حقیقت کی یا عشق کی ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عشق کی نماز والوں کا یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ تو ہر وقت حالت نماز میں رہتے ہیں۔ اب اس بات پہ کئی لوگوں کو اعتراض بھی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہر وقت حالت نماز میں رہے۔ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا محبت رب کے ساتھ ہو گئی، فرض کر لیں آپ کو کسی مجاز سے بھی محبت ہو جائے، تو اس کا خیال نہیں اترتا، ہر وقت آپ کو اس شخص کا خیال رہتا ہے جس سے آپ کو محبت ہو، اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھے رہیں یا اس سے ملاقات ہو، یا اس کی محبت میں آپ سرشار رہتے ہیں، آپ کا خیال فکس ہو جاتا ہے، ایک خیال جسے یکسوئی بولتے ہیں وہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا عشق ڈیولپ ہو گیا، تو آپ کو اللہ کے علاوہ کوئی اور خیال آنا ہی نہیں ہے، اور جب آپ کو کوئی اور خیال آنا ہی نہیں ہے تو آپ کو نماز پڑھنی آپ کی نماز ادا ہو رہی ہے، آپ کی نماز قائم ہو چکی ہے، آپ کا وہ خیال 24 آور چلتا ہے، حتیٰ کہ آپ سو بھی رہے ہوں کانشیسلی، تو بھی آپ کے جو ہے نا خیال رب تعالیٰ کا آپ کے اس میں چلتا ہے مائنڈ میں، اور آہستہ وہ خیال کھو جاتا ہے اور آپ نو مائنڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ اس ٹیریٹری میں چلے جاتے ہیں جہاں دیدار الہی کے چانسز ہیں ہونے کے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو جب عشق ہو جائے کسی سے، بابا فرید گنج شکر جب کسی کو دعا دیتے تھے کہتے تھے جا تینوں عشق ہووے، تو دعا کرنی چاہیے کہ ہر ایک کو عشق ہو۔ اب عشق دعاؤں سے بھی خیر نہیں ہوتا، عشق تو ایک عطا ہے جو کہ آپ کو کوئی کامل فقیر، کامل مرشد یا تو عطا کر دے، آپ کے اندر بوٹی لگا دے عشق والی، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں سلطان باہو نے بھی کہا ہے، جس منزل نو عشق پہنچاوے، ایمان نو خبر نہ کائی ہو، یعنی کہ ایمان وغیرہ کی وہاں پہنچ نہیں جاتی، یہ ظاہری نمازوں کی بھی وہاں پہنچ نہیں جاتی، جہاں آپ کو عشق ہو جاتا ہے اور جہاں آپ عشق کی نماز پڑھتے ہیں۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں میں نے شوق نہیں جھوٹ نمازاں دا، میں واقف مکی رازاں دا، ہر ویلے عادت جاگن دی، کسے ویلے بھی نیند تے آندی نہیں، کسے ویلے ڈھولن آ جاوے او دے نام دی ونڈدا چوریاں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، تو میں ہر وقت اس کے نام کو اپنے اندر میں نے سما لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنے دل میں نے بٹھا لیا ہے، اور ہر وقت میرا خیال اس سے ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ تو اب مجھے یہ جھوٹ نماز ہے، انہوں نے ان نمازوں کو جھوٹ کہا ہے جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن خیال آپ کا دنیاوی چیزوں میں ہوتا ہے، خیال آپ کا ادھر ادھر ہوتا ہے، کبھی خیال آپ کا کہیں ٹریول کر جاتا ہے، کبھی کہیں ٹریول کر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ان نمازوں کو انہوں نے جھوٹ کہا ہے، نمازوں کو جھوٹ نہیں کہا، یہ بات سمجھیں۔
لوگوں نے فقیروں کا مذاق بنایا، لوگوں نے فقیروں کے خلاف فتوے لگائے، لیکن ان کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا۔ یہ کوڈڈ لینگویج میں بات کرتے ہیں، بہت انلائٹنڈ اور بہت بڑے لوگ ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ منو شوق نہیں جھوٹ نمازاں کا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازیں جھوٹ ہیں۔ یہ نمازیں جھوٹ ہیں جن کے اندر آپ کے خیال ادھر ادھر جا رہے ہیں، جن کے اندر آپ کی یکسوئی ڈیولپ نہیں ہو رہی، جن کے اندر آپ کا عشق نہیں آیا، جن کے اندر آپ کی محبت نہیں ڈیولپ ہو رہی، تو یہ تو جھوٹ ہی ہوئی نا۔ پھر آپ جتنے مرضی سجدے کر لیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے راضی نہیں ہوگی جب تک آپ سجدہ حقیقی نہ کر لیں، جس کے بارے میں اقبال نے بھی کہا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اچھا، اس سجدے کی مزے کی بات بڑی پیاری ہے، ہمارے بابا جی بھی فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے وہ سجدہ ایسا ہے کہ جب آپ نے سر دیا سجدے میں تو دوبارہ اٹھانا نہیں ہے، ٹھیک، پورا سرنڈر کر دینا ہے۔ یعنی کہ ابھی تو آپ سجدے میں جاتے ہیں، کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر سر اٹھا لیتے ہیں، پھر میں خود بڑا ہو جاتا ہوں، پھر اللہ چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر سجدے میں سر دیتے ہیں، پھر اللہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر سر اٹھا لیتے ہیں، پھر میں بڑا ہو جاتا ہوں۔ یعنی کہ ہم ایک کھیل کھیل رہے ہیں اپنے ساتھ ہی۔ حالانکہ جب ہم اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں، اپنا سر سجدے میں دے دیں، اپنے آپ کو اللہ کے اوپر وار دیں، ٹھیک ہے، میرا تن من ٹوٹے ٹوٹے کر کے گنج شکر دے اتوں وار دیو۔ اب یہ فقیروں کے کلام ہے، آپ دیکھیں، گنج شکر سے مراد ہے انلائٹنڈ فقیر، کہ میں مجھے ان سے اتنی محبت ہوگی۔ بابا فرید گنج شکر کے بارے میں انہوں نے کہا، ان کے ایک مرید تھے، کہ مجھے ان سے اتنی محبت ہو گئی کہ میرا سب کچھ جو ہے نا کاٹ کے ان کے اوپر وار دو۔ یعنی کہ میں رہنا ہی نہیں چاہتا، میں بچنا ہی نہیں چاہتا، میں نہیں بچنا چاہتی۔ ایگو لیس ہونا، اپنی میں کو ختم کر دینا، اپنی ذات کی نفی کر دینا۔ اور ذات کی نفی آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ خود سے ہو جائے۔ وہ جب تک کوئی فقیر ہاتھ نہ پکڑے، کوئی کامل درویش آپ کو لے کے نہ چلے، سٹیپ بائی سٹیپ ایسے راستے ہیں، ایسی گھاٹیاں ہیں جہاں سے وہ آپ کو گزارتا ہے۔ کچھ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ گزر رہے ہیں، کچھ سے آپ انجانے میں آپ کی آنکھیں بند کر کے گزارتا ہے، کچھ سے آپ کو گود میں اٹھا کے گزارتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ فناف شیخ آپ ہوتے ہیں، فناف رسول ہوتے ہیں، فناف اللہ ہوتے ہیں، تب جا کے آپ اللہ کی ذات کے ساتھ باقی رہتے ہیں۔ لیکن یہ عشق کے بغیر کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے، اور عشق کے لیے آپ کو صورت چاہیے۔ صورت مجاز ہے، پیر مہر علی شاہ کا شعر ہے، دسے صورت رہ بے صورت دا، ایتھے کم نہیں بے سوجت دا۔ یعنی کہ صورت ہی راستہ بتائے گی بے صورتی کا۔ کوئی فقیر، کوئی درویش، وہ آپ کو اللہ کی ذات کی شناسی کروائے گا۔ ہم تو شناس ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اللہ کدھر ہے، کون ہے، کہاں ہوتا ہے۔ ہم نے تو سنا ہے کہیں آسمانوں پہ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے دل میں ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے اندر ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے باہر ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے دائیں ہے، کوئی کہتا ہے بائیں ہے۔ حالانکہ وہ ذات ہر جگہ جلوہ گر ہے، لیکن کسی کے کہنے سے نہ وہ سمجھ میں آتی ہے، نہ وہ مان سکتا ہے۔ اس راستے پہ اپنا تن من وار کے آپ کو چلنا پڑتا ہے، پوری محبت کے ساتھ۔ جب آپ کو عشق نصیب ہو جاتا ہے، عشق عطا ہو جاتا ہے، تو آپ کا خیال ہر وقت یہ رہتا ہے کہ میرا رب تو مجھے کب ملے گا، میں تیری طرف کب جاؤں گا، کب تیرا دیدار نصیب ہوگا۔ پھر آپ کو اصل علم ملتا ہے، علم حقیقی، علم لدنی، وہ علوم ملتے ہیں جو کہ آپ عام آدمی کو کسی صورت بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی مہربانیاں کرتی ہے، اتنی کرم نوازیاں کرتی ہے کہ آپ کو اپنے عشق سے سرشار کر دیتی ہے۔ پھر آپ جہاں بیٹھتے ہیں تو آپ کے اندر سے عشق نکلتا ہے، پھر آپ کا وہ حال ہو جاتا ہے کہ میں نہیں بول دی میرے وچ میرا یار بولدا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی زبان بن جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں مومن کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، مومن کی میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اب مومن کا یہ حال ہے تو فقیر درویش کا آپ سوچیں کیا حال ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ اس ذات کے اندر آ جاتی ہے، میں ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ تو عشق کی نماز اور شریعت کی نماز میں جو بیسک فرق ہے وہ یہ ہے کہ عشق کی شریعت کی جو نماز ہے وہ آپ پڑھتے ہیں سوچ کے، مائنڈ ایکٹیویٹی ہے، ایگو موجود ہے، میں نماز پڑھتی ہے، حالانکہ میں کبھی نماز پڑھ ہی نہیں سکتی۔ میں ڈیزالو ہوتی ہے تو نماز خود ہی ادا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، دیدار کراں یا نماز پڑھاں۔ یعنی کہ جب اللہ سامنے آ گیا تو وہ کہتا ہے دیدار کراں یا نماز پڑھاں، دوویں فرض نے کراں ادا کیڑا، ماہی دا تصور مکدا نہیں، میں نماز نو جاواں کس ویلے۔ کہ جب میں دیکھ ہی رہا ہوں اس کو تو میں نماز میں تو ہوں ہی، اب میں اسپیشل نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں۔ یعنی کہ 24 آور آپ کا چالو ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت کی نماز آپ کو معاف ہو جاتی ہے۔ شریعت کی نماز تو کسی کو بھی معاف نہیں ہوئی، اور شریعت کی نماز آپ پڑھیں جب تک عشق نہیں ہوتا۔ جب آپ کو عشق ہو جائے گا تو آپ ہر وقت نماز میں ہوں گے، تو جب ٹائم نماز کا شریعت کا آئے گا تو اس وقت بھی آپ نماز میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس وقت کیا کرنا ہے، بس ایک مسئلہ لے کے پروٹوکول پورے کرنے ہیں۔ نماز میں تو آپ اس وقت بھی ہیں، خیال آپ کا رب کی طرف ہے، آپ کو غیر خیال نہیں آتا۔ اسی لیے کئی لوگ کہتے ہیں پاگلوں کا راستہ ہے، بات ٹھیک ہے، عشق کا راستہ پاگلوں کا راستہ ہے، لیکن یہ وہ والا پاگل ہے جڑا گل نو پا جائے۔
جو بات کو سمجھ جائے. یہ وہ والا پاگل نہیں ہے، یہ مجذوبیت کی کیفیت ہے، لیکن ایک سالک ہوش میں رہ کے مجذوبیت کی کیفیت کو چھوتا ہے، اور وہ ہوش میں بھی ہوتا ہے اور بے ہوش بھی ہوتا ہے. آخری ایک بات بتا دیتا ہوں جو بہت خوبصورت ہے، اور جس کو سننے کے بعد ہر انسان کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ ہمارے ساتھ بھی وہ مومنٹس آئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کون ہو تم؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی زوجہ ہوں میں عائشہ. کہتے کون عائشہ؟ کہتے ابو بکر صدیق کی بیٹی. کہتے کون ابو بکر؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑے پریشان ہوئے حضرت عائشہ. کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر آپ کے دوست، آپ محمد آپ کے دوست ابو بکر. کہتے کون محمد؟ تو وہ پریشان ہو گئی، گھبرا گئی، تو وہ باہر چلی گئیں. تھوڑی دیر بعد دوبارہ آئیں تو حضور نے کہا آؤ عائشہ بیٹھو. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ کون کون، اور ابھی آپ ایک دم پہچان گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے 24 گھنٹے میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جہاں رب کے اور میرے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا، میں بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ میں بھی نہیں ہوتا، ایگو بھی نہیں ہوتی، تو ایگو ڈیزالو ہو جاتی ہے. وہ چند مومنٹس آتے ہیں، وہ سرشاری کے مومنٹس ہیں، وہ محبت کے مومنٹس ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہر ایک کو نصیب کرے. تمام فقیروں پہ یہ مومنٹس آئے ہیں. بے خودی کا اسے عالم کہتے ہیں. یہ خودی کا عالم ہے، اس میں ہم جی رہے ہیں، ایک بے خودی کا عالم ہے. خودی کے بھی خیر ہم پورا نہیں جی رہے، ہم تو ایگو میں جیتے ہیں، میں جیتے ہیں. جب میں مرتی ہے تو دو عالم بچتے ہیں، ایک خودی کا اور بے خودی کا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بہت بہت شکریہ.